بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ تاریکیاں جب پھیلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ تمام رسول اپنے اپنے وقت پر آ چکے۔ اب جس کو ہمیشہ کے لیے آنا تھا وہ آنے والا تھا۔ ابھی وہ عالم میں ظاہر نہ تھا کہ رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ یمن کا عیسائی بادشاہ ایک عظیم لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، لیکن اسے تباہ کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی اور عرب کے اعلیٰ قبیلے اور اعلیٰ گھرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور دادا کا نام عبد المطلب، جن کا تعلق عرب کے مشہور و معروف خاندان قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خاندانی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح خاندان قریش کی ایک برگزیدہ خاتون آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا۔ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین، پاک باز، حلیم الطبع اور فیاض تھے۔ ان کی ولادت تقریباً 545 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد بغرض تجارت مکے سے شام کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں واپسی پر بیماری کی وجہ سے قبیلہ بنی نجار میں اپنے ماموں کے ہاں 1 ماہ تک ٹھہرے، پھر وہیں پر وفات پا گئے اور یہیں دفن ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول ہی کا شانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کی ایجاد کے باعث گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش و خرم حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارہ سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعہ کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت ہی بصیرت افروز بات فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب
کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے خواب میں دیکھے ان کے بدن اطہر سے ایک ایسا چراغ روشن ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ ناف بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ، اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس میلاد شریف میں حاضر ہوا جو کہ مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس محفل سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ آج کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ پر کتابوں کی لائبریری بنا دی گئی ہے۔